السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گزشتہ کچھ سیشن سے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 پہ گفتگو کر رہے ہیں، جس میں ایمان کے اجزاء یعنی بیسکس فنڈامنٹلز جو ہیں ایمان کے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اس میں پچھلے سیشن میں ہم نے کتابوں پہ ایمان مکمل کیا تھا۔ آج سے ہم آخرت پہ ایمان شروع کریں گے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم 136 دیکھ لیں طارق صاحب۔ بہتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان لا چکے لوگو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کتاب پر جو اس نے یعنی اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اس سے پہلے نازل کی، اور جس نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا، تو وہ بھٹک کر بہت دور چلا گیا۔ جزاک اللہ۔ تو اب آخرت کے سلسلے میں آج سے ہم شروعات کرتے ہیں کہ آخرت پہ ایمان کا کیا مطلب ہے۔ تو پہلے آخرت کو دیکھ لیں کہ مادے کے اعتبار سے اس کا مادہ حمزہ خے رے ہے کہ آخرن اولن کے مقابل آتا ہے، یعنی اولن کا اپوزٹ ہے۔ آخرتن اس کا مونس ہے۔ محیط المحیط کے مطابق یہ ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی پہلے آنے والی چیز کے بعد آ رہی، لیکن پھر اس کے بعد اس جیسی کوئی اور چیز نہ آئے، یعنی آخرت ایک سلسلے کی آخری کڑی ہوتی ہے۔ الدنیا نزدیک ترین چیز، الحیات الدنیا نزدیکی پاس والی ابھی کی زندگی۔ یہ دنیا کا بھی ذکر اس لیے میں نے کیا کہ آخرت اور دنیا مل کے آتی ہے۔ تو یہ جو آخرت کا تصور ہے، یعنی ہماری زندگی حیات الدنیا اس وقت کی ابھی زندگی، اور اس کی بعد والی زندگی جو ہے، اور بعد والی زندگی جب ہم کہتے ہیں جس کو آخرت کہا جاتا ہے، وہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد، اس کے بعد وہ شروع ہوگی۔ تو آخرت کے تصور سے یا جس طرح سے بیان کے لیے قرآن کریم میں، اس کی ایک دو کچھ آیات ہم یہاں دیکھ لیں گے کہ وہ صرف ایک جیسے دھماکہ ہوگا، پس یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پس آج کسی نفس پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ یہ دونوں نکات اس میں، پہلا تو منظر کشی ہے کہ وہ جو دن ہے، وہ جو پیریڈ ہے، دور ہے، وہ کیسے قائم ہوگا، لیکن دو اہم چیزیں یہ ہے کہ آج کسی نفس پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی مکمل انصاف ہوگا ہر ایک نفس کے ساتھ، ہر ایک شخص کے ساتھ، اور اس کی بنیاد کیا ہوگی کہ تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے آخرت کے تعلق سے، اور یہ سب سے زیادہ ہمارے ہاں مس انڈرسٹوڈ بھی ہے اور ویگنس کا شکار ہے، کیونکہ قرآن یہ بتا رہا، اور آگے کی مزید آیات میں یہ چیز کھل کے آ جائے گی آخرت کے تعلق سے، کہ آخرت میں ہمارے ہی اعمال کا حساب ہونا ہے۔ ہمیں وہی ملے گا جو ہم کرتے تھے، اپنی پوری زندگی میں جو کچھ ہم نے بویا ہے اس کو کاٹیں گے، تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکثریت کے ذہنوں سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا صلہ ہے، اور آخرت پہ ایمان کا تصور اور اس کی وجہ اور اس کی اہمیت یہی ہے کہ جب آخرت پہ آپ ایمان رکھیں گے تو آپ جواب دہی پہ ایمان رکھیں گے، آئی ایم آنسریبل۔ یہ احساس رہے گا کہ یہ عارضی زندگی ہے میری، لیکن یہاں جو کچھ میں کر رہا ہوں اٹ از بینگ ریکارڈڈ، یہ نوٹ ہوتا ہے، اور اسی کا بدلہ مجھے ملے گا، اس دنیا میں بھی اس کا پھل ملے گا اور آخرت میں اگلی زندگی میں ملے گا۔ یہ بھی آگے جو آیتیں ہم نے چنی ہیں اس میں وضاحت ہو جائے گی، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ لنکڈ ہے میری ڈوئنگ سے، میرے اعمال سے، اس لیے نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ یعنی جو تصورات اور جو چیزیں ہمیں ایک ایسکیپ کے طور پہ ملتی ہیں آخرت کے تعلق سے، کہ وہاں کسی طرح سے ہم بچ کے نکل لیں گے، کوئی سفارش کر دے گا، کچھ لین دین ہو جائے گا، کسی کے میں نیکی لے لوں گا،
میری برائیاں کہیں چلی جائیں گی، میری شفاعت ہو جائے گی، میری سفارش ہو جائے گی، میری بخشش ہو جائے گی، یہ کوئی تصور آخرت کے تعلق سے ہمیں قرآن نہیں دیتا۔ کیونکہ اگر ان کنسیپٹس کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جواب دہی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے ان بڑوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جہاں سے ہمیں امید ہی ہوتی ہے کہ یہ ہماری بخشش کرا دیں گے، یہ ہمیں اس امتحان سے نکلوا دیں گے۔ تو یہ جو انسانی ذہن ہے اور یہ جو سوچ ہے جو بڑی پریویلنٹ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ سب سے بڑی وہ غلط فہمی ہے جو یہاں دور ہو رہی ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیے، اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہو یا پتہ لگ جائے کہ میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، غلط راؤٹ پہ ہوں میں، تو یہ امید ہے کہ پھر وہ راستہ اپنا ٹھیک کر لے گا۔ لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہی نہ ہو میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں، تو پھر وہ جب تک کہیں ٹکر لگ کے ختم نہیں ہوگا وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخرت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اعمال سے ہے، اور جس کا اکاؤنٹس نامہ اعمال میں موجود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ ایک نئی تخلیق بنا کر کھڑے کیے جائیں گے؟ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ، یا کوئی ایسی مخلوق جو تمہاری خیال سے اور بڑی ہو، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے جس کے لیے بڑا مشکل ہو، اتنی بڑی ہو، پھر وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیں وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ لا وجود سے پیدا کیا تھا۔ پھر وہ آپ کے آگے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ کہہ دیں شاید کہ وہ نزدیک ہی ہو۔ تو عموماً جو لوگ آخرت پہ، قیامت پہ، یوم الحساب پہ، جس نام سے بھی اسے سمجھے، یقین نہیں رکھتے، ان کے سوال اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں زندگی کا کاروبار یہی ختم ہو جائے گا، ہم مر مٹ گئے، زمینیں دب گئے، جلا دیے گئے، ختم ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، مٹی بن گئے، مٹی بنا کے اڑا دیے گئے، یا زمین کا جز بن گئے، تو اب ہم کہاں سے آئیں گے؟ یہ آیت اس بات کو سمجھاتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں قرآن میں کئی جگہ سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیپیبل ہے، جس نے پہلی دفعہ جب لا وجود سے، ہم کچھ نہیں تھے، فرام نتھنگنیس ٹو کریشن، اس لیے بدی کا لفظ آیا ہے کہ کچھ نہ ہو، ہم جو بھی چیز بناتے ہیں اس کے لیے کچھ را میٹیریل ہم ضرور لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت و خاصیت یہ ہے کہ وہ بنا کسی چیز کی چیز وجود میں لاتا ہے، تو اس لیے یہاں لا وجود کا لفظ لکھا ہے کہ جو لا وجود سے وجود میں لا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ یہ اسی کی ہندی ہے۔ کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک سخت وقت یا دور میں جس پر سب لوگ کھڑے ہوں گے جہانوں کے رب کے سامنے؟ یہ دوسرے انداز سے اسی وقت کا ذکر ہے۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ یوم عظیم جو ہے، یوم لفظ جو ہے اس کا مفہوم محض دن نہیں ہوتا، کیونکہ دن کا جو ہمارا تصور ہے وہ یا تو 12 گھنٹے کا ہے اگر روشنی والا دن گنے کہ جس وقت کی روشنی ہے وہ دن ہے، باقی رات ہے، یا اگر ایک دن ہم گنتے ہیں تو پورے 24 گھنٹے دن اور رات کا سائیکل ملا کے۔ لیکن یوم لفظ جو ہے یہ ایک ڈیفائنڈ پیریڈ آف ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک مدت وقت کی، جو ایک دن بھی ہو سکتا ہے، ایک ماہ، ایک سال، 1000 سال، 10,000 سال، 50,000 سال، کوئی بھی ایک مدت۔ اس کو ایک دور بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ایک وقت بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ایون بھی کہہ سکتے ہیں، جو خاص طور سے جیولوجیکل اسکیل جو ہوتا ہے، جو جب ہم زمین کی پیدائش کی اور ایوولوشن کی بات کرتے ہیں تو ٹائم اسکیلز جو ہیں زمین کے، اس میں ایون کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک پورا دور۔ تو اس لیے یہاں پہ ایک سخت وقت یا دور میں وہ بہت سخت ہوگا، وہ سخت، کیونکہ عموماً ہم سخت دن سنتے ہیں، یہاں اس کی وضاحت اس لیے ہے کہ دن سے مراد ہمارا ایک چھوٹا سا تصور ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑا وقت یا عرصہ ہوگا، پیریڈ ہوگا، جب سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور جب کتاب یعنی نامہ اعمال رکھی جائے گی تو مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے خرابی، کیسی ہے کتاب کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات لکھنے سے چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہ کرے گا۔ پھر وہی بات آ گئی، یعنی نامہ اعمال کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے یہ بات پھر یہ واضح کی جا رہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا وہاں اندراج ہوگا، انٹری ہوگی،
جو چھوٹی برائی کری ہے اس کی بھی انٹری ہے، جو چھوٹی اچھائی کی ہے اس کی بھی انٹری ہے. یعنی چھوٹی سے لے کے بڑی چیز تک. چھوٹی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی انٹری ہے تو بڑی چیز تو ظاہر ہے چھوڑی نہیں جا سکتی. مائنیوٹس ڈیٹیل، ذرا سی بھی کوئی برائی کری انٹری ہو گئی، ذرا سی بھی اچھائی کری انٹری ہو گئی. کیوں انٹری ہو گئی؟ کیونکہ نامہ اعمال میں جانی ہے. کیوں جانی ہے؟ کیونکہ اسی اعمال کا حساب ہونا آخرت میں. یعنی پھر اس بات کو سمجھے اور سمجھائی جا رہی ہے کہ آخرت میں اعمال نامہ سامنے آئے گا اور اسی اعمال کی بنیاد پہ حساب ہونا ہے. اور یہ جو آخر میں بات کہی گئی ہے، تیرا رب کسی کو وہ ظلم نہ کرے گا. جب ظلم نہیں کرے گا یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، پورا انصاف ہوگا. جب انصاف ہوگا تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اعمال کے حساب سے حساب دیا جائے. کسی کے اعمال بہت خراب ہیں تو کسی کی سفارش سے اس کا نتیجہ بدلا نہیں جا سکتا، جو ہم دنیا کے نظام میں دیکھتے ہیں کہ امتحانات کے تعلق سے، تقرری کے تعلق سے فیئرنیس یا انصاف بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے. ہم چونکہ کنڈیشنڈ ہیں، ہمارا ذہن انہی چیزوں کا عادی ہو گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بڑے دن بھی، اس بڑے حساب کے دن بھی ایسا ہی ہو جائے گا، چل جائے گا، کوئی ہمیں بچا لے گا، کوئی سیویئر آ جائے گا. قرآن اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے. تو جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی قرآن سے ہٹ کے کسی چیز پہ بھروسہ کرتا ہے، کسی کے کہنے پہ، تو اس کی مرضی ہے. وہی بات یہاں پھر کہی جا رہی ہے کہ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سامنے موجود ہے، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی یعنی اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ وہ چند آیتیں ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں بار بار. دیکھیے قرآن کی تو ایک ہی بات، ایک ہی آیت کافی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. قرآن نے خود یہ بتایا، پیچھے سیشن میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جب اس نے کہہ دیا کہ نامہ اعمال ہے، چھوٹی چیز بھی لکھی جائے گی، بڑی چیز بھی لکھی جائے گی، ہر چیز لکھی جائے گی. اس کے فرشتے ہر وقت، اس کے رسول ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، چاروں طرف ہم ہمارے ہیں، اور جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں ہر چیز نوٹ ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ حساب ہوگا. تو پھر ایسا ہی ہوگا. اسی میں عافیت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اسی حساب سے اپنی زندگی کے رخ کو لے کے چلیں. تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے، جو عمل تھے ویسا ہی بدلہ ملے گا. اب یہ ایک اور اہم چیز ہے آخرت کے تعلق سے کہ اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ یعنی دین اختیار کرنا چاہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا، یعنی خاسرین میں سے ہوگا، گھاٹے میں رہے گا، نقصان میں رہے گا. اس کے پیچھے کیا وجہ اور فلسفہ ہے؟ اسلام یعنی وہ دین جو اللہ نے پسند کیا اور ہمیں دیا، وہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزارے. وہ دین، وہ تمام قوانین، وہ تمام ہدایت اسی کتاب میں موجود ہیں. ہر دور میں کتاب بھیجی گئی، ہمارے پاس ہمارے دور اور بعد کے آخر تک کے دور کے لیے قرآن موجود ہے. اس قرآن میں پوری تفصیل ہے زندگی کے ہر شعبے، ہر دائرے اور ہر ایک کے لیے کہ کس طرح کام ہمیں زندگی کا کوئی بھی رخ کرنا ہے. اللہ کی ہدایت کے حساب سے جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اس دنیا سے آخرت تک نتائج اچھے ملتے ہیں. کیونکہ پیچھے بھی یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، ڈیزائرز کو، جو ہمیں سیلفش بناتی ہے، ہر چیز کو اپنے لیے سوچنے اور اپنے لیے کرنے کے لیے اکساتی ہیں کہ یہ مال ہے تو سارا ہے، جتنا ہو اکٹھا کر لو، میرے لیے ہے، میں رکھوں. یہ یعنی ہر وہ چیز، چاہے وہ پاور ہو، پیسہ ہو، مال ہو، زمین ہو، دولت ہو، عورتیں ہوں، سب میرے پاس لے آؤ، میں اکٹھا کروں. یہ ایک رخ ہے، اس شخص کی کیفیت ہے جو اپنی ڈیزائرز پہ، خواہشوں پہ چلتا ہے، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. دوسرا شخص وہ ہے جس نے قرآن سے ہدایت پائی ہے، اس کے بعد جو چیز بھی حلال طریقے سے، یعنی جسے وہ محنت سے حاصل کرتا ہے، وہ بنا محنت کے کچھ حاصل نہیں کرتا، ایزی منی نہیں لیتا، بنا محنت کے پروپورشنیٹ محنت کے حساب سے اپنا معاوضہ لیتا ہے.
اس اپنی آمدنی کو، اس پیسے کو جو اللہ کا فضل اسے ملتا ہے، جو رزق ملتا ہے، اس میں سے وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے خاندان پہ بھی خرچ کرتا ہے، پاس والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور اوروں کو بھی خرچ کرتا ہے جو مستحق ہے. یعنی وہ اوروں کے مفاد کو بھی سامنے رکھتا ہے. اس کے رزق کے خزانے، اس کے رزق جو ہے کھلے ہوئے ہیں، ڈھانپ کے بند کر کے تجوریوں میں، ایف ڈیز میں، پراپرٹیز میں، انویسٹمنٹس میں نہیں رکھے ہوئے. کیوں رکھتے ہیں یہ سب چیز ہم؟ کہ ہماری زندگی عیش سے گزرتی رہے. وی کنٹینیو ٹو ہیو اے لگزوریس لائف. بہت سکون کی، آرام کی زندگی گزار لیں. اس کی کاسٹ پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ تکلیف میں گزارا کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. ان کی قسمت خراب تھی، اللہ کو نے دینا ہوتا دے دیتا. ہم اس بیسک نظام کو نہیں سمجھتے، اور جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ اس کو نہیں سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیسہ یا رزق کوئی بھی فارم میں دیتا ہے، اس پہ حق دوسروں کا ہوتا ہے. آپ کا بھی اتنا ہوتا ہے حسب ضرورت، بقدر ضرورت، کہ جتنی آپ کی لیجیٹیمیٹ نیڈس ہیں، جس میں لگژریز اور ویسٹفل ایکسپینڈیچرز نہیں آتے. شو بازی، دکھاوے، ایگزیبیشنزم پہ پیسے نہیں آتے، اسراف نہیں آتے، ویسٹفل ایکسپینڈیچرز نہیں آتے. جائز پیسہ خرچ کر کے وہ جو مال ملا آپ کو ہے، لیکن اس پہ حق دوسروں کا ہے. یہ قرآن بخوبی سمجھاتا ہے. تو جو شخص اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے نفس کو، خواہشات کو دبا کے اپنے نفس کو سدھارنے کا کام کرتا ہے، جو بنیادی اسائنمنٹ ہے، ٹاسک ہے ہمارا اس میں، کہ نفس کی بغاوتوں کو، اس سرکش نفس کو دبانا ہے، اس کی نگیٹیوٹی ختم کرنی ہے، اپنے آپ کو پازیٹیو بنانا. لیکن ساتھ ہی ان اچھے کرموں کا، اچھے بولنے کا، اچھے کردار کے اثرات چاروں طرف ہمیں نظر آتے ہیں. لوگ ہم سے متاثر ہوتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. یعنی یہاں کی زندگی میں ہمیں اچھے اثرات مل رہے ہیں، اور ہم اپنے نفس کو اچھا کر کے تیار کر رہے ہیں آخرت کے لیے، تو وہاں بھی اچھے ملنے والے ہیں. یہ ہے اسلام کا جو دین اللہ نے دیا ہے، جو قرآن طریقہ ہمیں بتاتا ہے. دی ڈیوائن اسٹائل آف لیونگ، ڈیوائن لائف اسٹائل، قرآنک لائف اسٹائل. لیکن جب کوئی اس پہ نہیں چلتا، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اس نے اپنایا، تو نیچرلی اس کے کام کرنے کے طریقے نہیں ہوتے. وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، سیلفش ہوتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. روتھ لیسلی، جو آج میجورٹی کی حالت ہم دیکھتے ہیں، روتھ لیسلی اس کو ہر چیز حاصل کرنی ہے. کم میں کچھ بھی طریقہ ہو، کچھ بھی طریقہ استعمال کرے، سیدھی انگلی، ٹیڑھی انگلی، کسی طرح سے ہر حالت میں مجھے پانا ہے چیزوں کو. پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، پوزیشن چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی مجھے کرنا پڑے. اس میں وہ چاروں طرف بھی فساد پھیلاتا ہے، نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے، اور اپنے نفس کو، اپنے سیلف کو بھی برباد کر لیتا ہے. تو اس حال میں جب کوئی آخرت میں جائے گا تو وہ تو گھاٹی گھاٹے میں ہے نا. وہ اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے سیلف کو، اپنے نفس کو اس طرح تیار کر کے لایا ہی نہیں کہ وہ جنت کی ایکو سسٹم میں سیٹ ہو سکے. تو مس پلیسڈ ہے، تو گھاٹے میں ہی ہے. اور یہ نتیجہ یہی ہوگا کہ جب آپ وہاں کے لیے فٹ نہیں ہیں تو یو ول بی ڈیسٹائنڈ ٹو فائر. پھینک دیا جائے گا جہنم میں. اینیلیٹ کرو، ختم کرو اسے. یہ وائرس ہے، جلا کے ختم کرا جائے. لیکن تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت یعنی بعد والی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے. دیکھیے پچھلی آیت میں خلقن جدید کی بات کہی گئی تھی، کیونکہ آخرت جب آ گئی تو وہ ہماری زندگی کے دور کا آخری حصہ تھا، وہاں کے بعد ختم. آخرت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک نئی زندگی ہماری ہوگی. کیا ہوگا یہ غیب کا حصہ، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ایک نیا سلسلہ ہے، وہ بات کا ہوگا. اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. حیات الدنیا، یہاں کی زندگی مختصر ہے، تھوڑی ہے، ختم ہونے والی ہے. بعد کی زندگی بہتر ہے، یعنی بہتر اس سینس میں ہے کہ وہاں اپورچونیٹیز یہاں سے زیادہ ہوں گی، گروتھ کے مواقع زیادہ ہوں گے، اور وہ باقی رہنے والی ہوگی. اور یہ بات یعنی شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ہدایت اتاری ہے اس میں مستقل کہی جا رہی ہے یہاں اس قرآن تک، کہ لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ پہلے صحیفے میں بھی یہ بات تھی، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں بھی. کیا بات؟ ایک حقیقت، انسان کی کیفیت نفس کی اور بغاوت کی اور شیطانیت کی وجہ سے، کہ وہ دنیا کی زندگی کے چکر میں پڑا رہتا ہے، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. یہ ایک ایسی یونیورسل فیکٹ ہے اور ایک یونیورسل ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے دن سے، یعنی پہلی کتاب ہدایت سے اس آخری کتاب ہدایت تک مستقل
یاد دلانے کے لیے، جسے کہتے ہیں نا ہمارے اوپر ٹھوک رہا ہے، یاد دلا رہا ہے اس بات کو۔ اب جو دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہتا ہے سو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، اور اللہ بہت سننے والا اور سمجھنے والا ہے، سمیع بصیر۔ دیکھیے جیسے میں نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ جو اللہ کے احکامات سے ہٹ کے صرف دنیا کی کھوج میں رہتا ہے اس کو دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، جو محنت کرے گا اس کا پھل مل جائے گا۔ لیکن یہ بات اسے سمجھائی جا رہی ہے کہ تم سمجھ لو کہ تم دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہو تو دنیا تمہیں مل رہی ہے، لیکن اللہ کے پاس دونوں کے سودے ہیں۔ یعنی صرف ہم اپنی اپروچ یہ کر لیں، زندگی کا کوئی پلیزر، کوئی آرام، کوئی سکون قرآن حرام نہیں کرتا ہمارے اوپر، ہر چیز کی اجازت ہے، صرف یہ طریقہ بتا دیا۔ اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی۔ تو اب ہمارے پاس ہے کہ اگر دنیا کی اجلت ہم کریں فوراً اور ہر چیز خود لینا چاہیں، امیجیٹلی لینا چاہیں، تو جو یہاں کوشش کر رہے ہیں اس کا پھل یہاں مل جائے گا، لیکن آخرت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چل رہے۔ اس وقت جو مجھے مال ملا میں نے امیجیٹ سارا اپنے اوپر کھپا لیا، یہ ایک سینیریو ہے۔ یہاں میں نے صرف اپنے لیے سوچا، یعنی اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، تو میں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت جو مجھے مال ملا میں نے اپنی ضرورت بھر خود خرچ کیا، باقی اوروں پہ خرچ کر دیا جو ڈیزرونگ ہے، جو ضرورت مند ہے۔ تو یہ میں نے ایک طرح سے اللہ سے ایک کاروبار کر لیا، بزنس کر لیا، کہ اس کے کہنے کے حساب سے میں نے دوسروں پہ خرچ کیا، اپنے اوپر کم کیا، تو مجھے یہاں میری ضرورت بھی پوری ہوئی، میرے آخرت کی بھی تیاری ہوئی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ میرے مال کا، میرے رزق کا عملاً شکر ہوگا، کیونکہ کسی بھی اللہ کی نعمت کو ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے خرچ کرتے ہیں تو اس کا شکر ہوتا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، تو آپ کو مزید مل جاتا ہے۔ تو گویا آپ نے ایک طرح سے یہ سلسلہ لگا لیا، یا اسے اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کسان ہے، اس نے اناج کاٹا اور اپنے پاس رکھا۔ اب یہاں دو طرح کے کسان ہیں، ایک کسان ہے جس نے اس اناج کو کھا پی کے برابر کر لیا، اب اگلا جب فصل کا سیزن آیا تو اس کے پاس تو فصل ہے ہی نہیں، کیونکہ سارا بیج کھا گیا اسی وقت، اسی میں، یعنی سمجھ لیجیے اس دنیا میں کھا گیا۔ دوسرا کسان کیا کرتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا کھاتا ہے، باقی بیج بچا کے رکھتا ہے، اور اگلے سیزن میں اس کی فصل لگا دیتا ہے۔ اب اس کی جو فصل آئی تو اس کو مزید رزق مل گیا، پھر اس میں تھوڑا سا اس نے اپنے رکھا، باقی اور لگا دیا، یعنی ابھی اس کا سلسلہ جو چل گیا یہ ایک پرپیچول سکسیس اور ہارویسٹنگ کا ہو گیا، کہ مستقل اس کے پاس رزق آ رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے اپنے اوپر بھی اور سب کے اوپر، تو ایک سلسلہ چلنے کا۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو امیڈیٹلی لے کے بیٹھ گیا، بہت مل گیا، انجوائے کیا، لیکن جب ختم ہو گیا تو کچھ نہیں۔ تو قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ امیڈیٹلی چیزیں اگر کرو گے تو جو اس کا ریٹرن ہے یہاں تمہیں مل جائے گا، لیکن اگر قرآن کے حساب سے، اسلام کے طریقے پہ جو اللہ نے بتایا ہے آپ چلیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا ہے۔ جو کوئی جلدی دنیا میں چاہتا ہے ہم اس کو جتنا چاہیں جلدی دنیا میں دے دیں گے، پھر ہم نے اس کو جہنم کے لیے بنا دیا ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ یہ وہی سینیریو جو بات میں نے ابھی بتائی مثال کے طور پہ، یہ آیات اسی کو سمجھا رہی ہے کہ جو عجلت چاہتا ہے، من کانا یرید عاجلتا، فوراً جس کو عجلت کے ساتھ چاہیے، عجلنا لہو، اس کو فوراً ہم دے دیں گے۔ اللہ کے قوانین کے حساب سے جو ایفرٹس کر رہا ہے اس کا ریٹرن اسے مل جائے گا، امیڈیٹلی مل جائے گا، اجرت کے ساتھ فوری مل جائے گا۔ لیکن یہ اب اللہ کے احکامات سے کام نہیں کر رہا، اپنی خواہشات کے حساب سے مال سمیٹ رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، اڑا رہا ہے، تو نیچرلی جہنم کی تیاری ہے، اس نے آخرت کی تو تیاری کری نہیں، اعمال اچھے ہیں ہی نہیں، نفس کی سدھار ہوا ہی نہیں، شخصیت کی پرورش ہوئی نہیں، گروتھ ہوئی نہیں، جو قد افلح من زکاہا والی بات ہے، تو گروتھ ہوئی نہیں ہے، فلاح کہاں سے پائے گا؟ تو نتیجتاً یہی وارننگ ہے کہ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دیا ہے، جہنم بنی ہوئی اس کے لیے، اور اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا بھی ہوگا، اور مذمت بھی ہوگی، اپنے اندر بھی اسے احساس ہوگا کہ میں نے کیا کیا، یہ میرے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یہ میں نے غلطی کری۔ تو یہ ہے حیات الدنیا اور آخرت کا تصور۔ اس دنیا پہ جو فوکسڈ ہوتا ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے، جو آدمی صرف اپنے لیے سوچتا ہے اس کا مطلب ہے وہ دنیا پہ فوکسڈ ہے، اسے آخرت کی تیاری نہیں ہے۔ پوری اپنی سیلفش اینڈز پورے کر کے
جسے کہتے ہیں نا کاسمیٹیکلی ہم کسی کو کچھ خیرات دے دی، کسی کو کچھ مدد کر دی، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ تصور وہ نہیں ہے جو اس دین ہمیں سکھاتا ہے، جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے. یہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ میں نے اسی لیے کہا کہ اوپر کی سجا ہے، اندر کی سجاوٹ تو اس نفس کو بدل کے آتی ہے جب آپ اپنا مال، اپنی محنت سے کمایا ہوا مال جب آپ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. اور جیسا قرآن کہتا ہے ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم یہ کام نہ کرو کہ اپنی پسندیدہ چیز دوسروں پہ خرچ کرنے کی. اور مال سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنی محنت سے کمائے ہوا مال جب ہم کھول دیتے ہیں اور دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں تو ایمان کے درجے کو پہنچتے ہیں. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اور جو آنے والی زندگی کی خیر چاہے اور اس کے لیے اس کی سی کوشش ایمان رکھتے ہوئے کرے، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش بھرپور پھل لائے گی. پیچھے کون لوگ تھے جو خاسرین میں سے تھے، نقصان اٹھانے والے تھے؟ جنہوں نے اللہ کی ہدایت کے حساب سے اپنی زندگی نہیں گزاری، جنہوں نے فوکس اپنی زندگی کی لائف پہ کیا، اس لائف پہ کیا، امیجیٹلی پاس والی زندگی، حیات الدنیا. دیکھیں جس نے اللہ کے احکامات سے کام کیے، اس لیے کہا گیا اور اس کے لیے اس کی سی کوشش ایمان رکھتے ہوئے کرے. ایمان رکھتے ہوئے اللہ پہ، اس کی کتابوں پہ، رسولوں پہ، یعنی اس کے احکامات پہ چلتے ہوئے ایفرٹس کری، تو اس کے لیے دونوں جہان کی کامیابی ہو جاتی ہے. اور ان کی کوششیں جو ہیں وہ ایک سیئ مشکور، ایک ثمر آور چیز، سم تھنگ وچ ول بیئر فروٹس، اس کے نتائج بھرپور ملیں گے. میرے خیال میں طارق صاحب یہاں پہ اب رک جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیزن میں، اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.